نیب نے فلیگ شپ ریفرنسز میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے۔ عدالت نے فلیگ شپ ریفرنسز میں بریت کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعا منظور کر دی ہے۔ عام خبر سے متعلق آگاہ کیا جا رہا ہے، نیب نے فلیگ شپ ریفرنسز میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے۔ عدالت نے فلیگ شپ ریفرنسز میں بریت کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعا منظور کر دی ہے۔ عام خبر سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیب کی جانب سے اپیل کی درخواست واپس لے لی گئی ہے۔ نیب نے فلیگ شپ ریفرنسز میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے۔ عدالت نے فلیگ شپ ریفرنسز میں بریت کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعا منظور کر دی ہے۔ نواز شریف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور یہ کیسز کی سماعت جاری تھی، اور اب آپ کو بتائیں کہ نیب نے فلیگ شپ ریفرنسز میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ عدالت نے فلیگ شپ ریفرنسز میں بریت کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعا منظور کر دی ہے۔ نیب نے فلیگ شپ ریفرنسز میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی، جبکہ عدالت نے فلیگ شپ ریفرنسز میں بریت کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعا منظور کر لی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ چینل نیوز رؤف مزمی سے۔ جی رؤف، بتائیے گا اس سے متعلق۔ اور ریفرنس میں جو آج کے تینوں کی سماعت ہوئی، عدالت نے نیب نے جو ہے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے۔ عدالت نے فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعا منظور کر لی۔ عدالت نے نواز شریف کو ایمن فیڈ ریفرنس میں بھی بری کر دیا ہے۔ عدالت نے العزیز ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل پر سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اس سے پہلے جب سماعت ہوئی تو سابق جنرل نواز شریف کی ایمن فیڈ ریفرنس میں سابق جنرل نواز شریف کی ایمن فیڈ ریفرنس کے خلاف سماعت ہوئی تو چیف جسٹس احمد فاروق اور جسٹس میاں حسن اور پر مشتمل دو رکنی بینچ کیس کی سماعت کی۔ سابق جنرل نواز شریف اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ عدالت میں موجود تھے۔ اس موقع پر نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر ساڑھ اور امجد پرویز جو عدالت میں موجود تھے۔ جبکہ یہ سماعت کا آغاز ہوا تو امجد پرویز نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے شریک ملزمان مریم نواز اور کیپٹن سبزو کو اپیل منظور کر کے بری کیا گیا۔ امجد پرویز کا کہنا تھا کہ شریک ملزمان پر انانت جرم کا الزام تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شریک کے ملزمان کی بریت کا فیصلہ حتمی طور اختیار کر چکا ہے۔ امجد پرویز کا کہنا تھا کہ ظاہر کردہ آمدن کے ساتھ یہ بتانا تھا کہ اثاثے بناتے وقت اس کی قیمت کیا تھی۔ نیب کو آمدن اور اثاثوں کی مالیت کے حوالے سے تقابل پیش کرنا تھا۔ امجد پرویز نے کہا کہ اس کے بعد یہ بات سامنے آنی تھی کہ اثاثوں کی مالیت آمدن سے زیادہ ہے یا نہیں۔ وکیل نے کہا کہ اس تقابلی جائزے کے بغیر تو آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا جرم ہی نہیں بنتا۔ اس موقع پر جسٹس میاں حسن گل اور زیب نے اختصار کیا کہ پراسیکیوشن نے سب سے پہلے کیا ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اس پر وکیل امجد پرویز نے کہا کہ پراسیکیوشن نے سب سے پہلے ملزم کو پبلک آفس ہولڈر ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پراسیکیوشن نے زیر کفالت اور بے نامی اداروں کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ امجد پرویز نے کہا کہ پراسیکیوشن نے پھر آمدن سے زائد اثاثوں کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ وکیل امجد پرویز کا کہنا تھا کہ پراسیکیوشن نے ذرائع آمدن کی اثاثوں سے مطابق دیکھنی ہوتی ہے۔ نیب میاں نواز شریف پر لگائے گئے الزامات میں سے ایک بھی ثابت نہیں کر سکا۔ چیف جسٹس احمد فاروق نے اختصار کیا کہ کیا پراسیکیوشن نے ریفرنس میں لکھا ہے کہ نواز شریف نے یہ پراپرٹیز کب لی۔ اس پر وکیل امجد پرویز نے کہا کہ پورے ریفرنسز میں نواز شریف کا ان پراپرٹیز سے تعلق جوڑنے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ وکیل نے کہا کہ 1993 سے 1996 کے دوران یہ پراپرٹیز بنائی گئی ہیں۔ ان پراپرٹیز کے حوالے سے اپیل کنندہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امجد پرویز کا کہنا تھا کہ پراسیکیوشن نے ریفرنس میں نہیں بتایا کہ ان کی پراپرٹی سے کیا تعلق ہے۔ یہ بے نامی، انانت جرم اور زیر کفالت سے متعلق سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں تشریح کی ہے۔ آمدن سے زائد اخراجات کی تفتیش کے بعد پراپرٹی کی مالیت کا مرحلہ آتا ہے۔ وکیل امجد پرویز کا کہنا تھا کہ معلوم ذرائع آمدن کا جائیداد کی مالیت سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ امجد پرویز نے 9A5 کا جرم ثابت کرنے کے لیے تمام تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ امجد پرویز کا کہنا تھا کہ اس کیس میں جرم ثابت کرنے کے لیے ایک جز بھی ثابت نہیں کیا گیا۔ اس موقع پر عدالت نے اختصار کیا کہ کیا ریفرنس میں لکھا ہے کہ نواز شریف نے کب یہ جائیداد خریدی تھی۔ اس پر وکیل امجد پرویز نے کہا کہ ریفرنس میں نہ تاریخ موجود ہے، نہ ہی نواز شریف کی ملکیت کا ثبوت ہے۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ نیب انویسٹیگیشن JIT یا سپریم کورٹ کے فیصلے میں پراپرٹیز کی مالیت کا تعین موجود نہیں۔ چیف جسٹس احمد فاروق نے ریمارک کیا کہ ریفرنس تو ہے بھی، بس 3-4 صفحوں کا ہی ہے۔ اس پر وکیل امجد پرویز نے کہا کہ نواز شریف کی ان پراپرٹیز سے تعلق جوڑنے کے لیے کوئی شاہد موجود نہیں۔ پاناما فیصلہ، JIT رپورٹ، نیب انویسٹیگیشن رپورٹ، ریفرنس میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے نواز شریف کا پراپرٹی سے تعلق ثابت ہو۔ امجد پرویز کا کہنا تھا کہ واجد جان نے خود تسلیم کیا ہے کہ نواز شریف کا پراپرٹی سے تعلق ثابت کرنے کے شواہد موجود نہیں ہیں۔
वकील का कहना था कि फर्द जुर्म आयत में ये बात बताई जाती है कि आपके साथ ज़ाहिर दस्तावेज़ों के मुताबिक नहीं है। वकील का कहना था कि इस्तग़ासा को पब्लिक ऑफिस और जुर्म में गठछोड़ भी साबित करना होता है। इस्तग़ासा को साबित करना है कि पब्लिक ऑफिस कैसे बेनामी जायदाद बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अमजद परवेज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया। अमजद परवेज का कहना था कि इस्तग़ासा को मंदरजात साबित करने होते हैं, इसके बाद बार सबूत मुल्ज़म मुंतकिल होता है। अमजद परवेज ने कहा कि सर आप इस मौके पर जो है जो अमजद परवेज ने जो है मुख्तलिफ फैसलों के अदालती फैसलों के हवाले भी दिए। और अमजद परवेज ने कहा कि कोर्ट ने मफरूज़े पर सजा दी और फैसले में सबूत के बजाय उमूमी बात भी की है। अदालत ने कहा कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ऑनर थी और नवाज शरीफ के ज़ेर कफालत थी। वकील अमजद परवेज ने कहा कि लिखा गया है कि बच्चे अमूमी तौर पर वालिद के ही ज़ेर कफालत होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एक नैब के मुल्ज़िम इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर इम्तियाज को बरी किया। अमजद परवेज का कहना था कि इस बुनियाद पर बरियत होती है कि नैब ने मुल्ज़िम की और बिना जायदादों की कीमत और मुल्ज़िम की आमदन का तयन किए बगैर इस पर रेफरेंस दायर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से कोई भी मुतज़ाद फैसला नहीं दिया। अमजद परवेज का कहना था कि मरियम नवाज के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 अदालती फैसलों मालूम है कि क्रिमिनल कानून में बेनामी के मुल्ज़िम मरकजी मंदरजात क्या हैं। जस्टिस मियां हसन गुल ने कहा कि आप हमारी नैब कानून में बेनामी के हवाले से मामलत करें।